انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اگر آپ اس کو مکمل دیکھیں اور سنیں گے تو یقیناً آپ کی زبان پہ بھی بے ساختہ جاری ہو جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ محافل جو ہم اہل سنت و جماعت یعنی سنی، حنفی، بریلوی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی، وہ محافل کہ جن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا، وہ محافل جن میں علماء کا قرآن و حدیث سے مدلل بیان ہوا کرتا تھا، آج وہ محافل اہل سنت و جماعت کے ماتھے پہ ایک داغ، ایک دھبا بن چکا ہے۔ آج وہ محافل کہ جن میں صوفیاء کا کلام پڑھا جاتا تھا، علماء کا کلام پڑھا جاتا تھا، آج ان محافل میں گمراہ لوگوں کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ وہ محافل کہ جن میں سامعین بڑے ادب سے محفلوں کو سماعت کیا کرتے تھے، آج ان محافل کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج ایسی محافل دیکھنے کو ملتی ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ ایسی محافل کہ اگر ہم ایک طرف کسی شادی کے مجرے کو رکھیں اور ایک طرف ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں تو بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان دونوں محافل کے درمیان ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ایک طرف شادی کے پروگرام پہ ڈانس کیا جا رہا ہے اور بالکل اسی کی طرح محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈانس کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دونوں ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو ہے جس میں ایک نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے اور سامعین جن میں زیادہ تر منتظمین ہیں، محفل کی انتظامیہ ہے اور وہ ڈانس کر رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے وہ اتنا گمراہ اور بددین ہے، اس نے اتنی ہمت تک نہیں کی کہ میں ان کو روکوں، ان کو منع کروں۔ اور وہ کیسے روکتا؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں ان کو روکوں، ان کو منع کروں، میری محفلیں ختم ہو جائیں گی، میرے اوپر یہ جو حرام کے پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، میرے اوپر پیسوں کی بارش نہیں ہوگی۔ وہ کیسے منع کرتے؟ ان کو پتہ ہے ہماری محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ اس محفل میں روکتا تو ہو سکتا ہے کہ اسی محفل پہ اس کو نیچے اتار دیا جاتا، بھئی تو نے یہ کیا کہہ دیا۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں، یہ ایک شادی کی ویڈیو ہے جس میں ڈانس کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، یعنی ایک طرف محفل پہ وہی ڈانس، وہی جھومر، اور اسی طرح دوسری جانب ایک شادی کی محفل، شادی کا پروگرام ہے، اس میں بھی یہی جھومر۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس طرح کی آج ہماری اہل سنت و جماعت کی محفلیں گر چکی ہیں، اور یہ حال ہے ہم اہل سنت و جماعت کا۔ کیا محفل میلاد مصطفیٰ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں بددین اور گمراہ نعت خوان بلائے جائیں، جاہلانہ قسم کا اس میں کلام پڑھا جائے، اور پھر منتظمین، سامعین اس میں ڈانس کریں، کوئی روکنے اور منع کرنے والا نہیں ہے؟ تو یقیناً آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کی زبانوں پہ بے ساختہ نکل رہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میری گزارش ہے اس طرح کی محافل، اس طرح کے بددین اور گمراہ نعت خوان، ان سے بائیکاٹ کیا جائے، اور محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس جو ہے اس کو بحال کیا جائے۔ جو لوگ اس طرح کی محافل سجا رہے ہیں، محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس پامال کر رہے ہیں، ان لوگوں کا، ان نعت خوانوں کا، ان منتظمین کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس طرح کی محفل سجائیں جس طرح ہمارے صوفیاء کرام سجاتے تھے۔ شروع میں تلاوت کلام پاک ہوا کرتی تھی، پھر نعت خوانی، اور پھر نعت خوانوں نے وہ کلام پڑھنے ہوتے تھے کہ جس میں قرآن و حدیث کے مطابق اشعار پڑھے جاتے، اور پھر بعد میں علماء کا بیان ہوتا قرآن و حدیث کے مطابق۔ آج یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔